کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تاریخ میں ایک ایسی گرجدار آواز گونجی تھی جس نے تخت لرزائے، جن کا ایک بیان پوری دنیا میں ہلچل مچا دیتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے جس کا نچلا دھڑ تو مفلوج ہو چکا تھا، لیکن اس کی آواز حکومتی ایوانوں اور یورپی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیتی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جس کا ایک اعلان ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کروا دیتا تھا اور جس کی تقریر پر عالمی سیاستدان پھانسی کا مطالبہ تک کرتے تھے؟ اس مرد مجاہد کو علامہ خادم حسین رضوی کہتے تھے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی آخر کون تھے؟ کون سا راز، کون سا درد، کون سی آگ تھی جو انہیں 2005 کی ریلی سے لے کر فیض آباد کے تاریخی دھرنے تک عشق مصطفیٰ کے سپا سالار کی طرح لڑواتی رہی؟ اور سب سے ہلا دینے والا سوال، نومبر 2020 کو 104 بخار کے باوجود وہ چادر کندھے پر رکھ کر فیض آباد کیوں پہنچے؟ آج ہم سنائیں گے آپ کو وہ داستان جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، وہ حقائق، وہ واقعات اور وہ راز جنہوں نے خادم رضوی کو ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک بنا دیا تھا۔ ساری امت کھڑی ہو جائے ایسے بالکل ہر بندے کو اٹھو، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، ایسے بات کرنی ہے۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رسا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے گاؤں نکاتوت میں ایک نیک اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حاجی لال خان ایک شریف النفس، محنتی اور دیندار شخص تھے۔ خادم حسین رضوی بچپن ہی سے ذہین، خوش اخلاق اور محنتی تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، جہاں آپ نے 4 جماعتیں پڑھی۔ 5ویں جماعت کی کتابیں تک آپ نے خرید لی تھیں، مگر دل میں دینی تعلیم کا جذبہ غالب آ چکا تھا۔ پھر 1974 میں دینی تعلیمات کے حصول کے لیے محض 8 سال کی عمر میں آپ جہلم روانہ ہو گئے۔ 1974 میں تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ اسی ماحول میں آپ نے مدرسہ غوثیہ اشاعت العلوم جہلم میں داخلہ لیا، جو قاضی غلام محمود صاحب کا مدرسہ تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گلوی کے خاص مرید تھے آپ۔ یہاں آپ نے قاری غلام یاسین سے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے حفظ کیے تھے۔ بعد ازاں دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جہلم میں باقی قرآن مجید مکمل کیا۔ بعد ازاں آپ ضلع گجرات کے قصبے دینا چلے گئے، جہاں سے 2 برس تک قرات کی تعلیم حاصل کی۔ 1980 میں آپ لاہور تشریف لائے اور اہل سنت کے عظیم دینی ادارے جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا، جہاں 8 سال تک فقہ، احادیث، تفسیر اور دیگر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1988 میں آپ نے درس نظامی مکمل کیا اور شیخ الاحادیث کے مقام پر فائز ہوئے۔ اس جامعہ کے بانی مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی تھے۔ آپ کے اساتذہ میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی، غلام عبدالستار سعیدی اور دیگر جلیل القدر علماء کرام شامل تھے۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی اور پنجابی زبانوں پر کامل عبور حاصل تھا۔ زمانہ طالب علمی میں آپ انتہائی سنجیدہ، باادب اور علم پر یکسو رہنے والے شاگرد تھے۔ اسی دوران شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام سے آپ کو خاص لگاؤ پیدا ہوا۔ فارسی زبان سے لگاؤ اتنا بڑھا کہ آپ نے اقبال کا فارسی کلام سمجھنے کے لیے فارسی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ شروع کیا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے عاشق بن چکے تھے۔ آپ کی تقریروں میں ان بزرگوں کے اشعار اور اقوال کا حوالہ اکثر سننے کو ملتا۔ آپ نے مولانا روم، حافظ شیرازی اور دیگر صوفی شعراء کے کلام سے بھی فیض حاصل کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کو نصاب تعلیم سے نکال دیا گیا، وہیں ان کی شاعری کو مسلمانوں کی روح میں اتارنے کا کام علامہ خادم حسین رضوی نے انجام دیا۔ علامہ اقبال کی شاعری اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جام علامہ خادم حسین رضوی نے اس امت کو پلائے کہ ان کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ علامہ صاحب کو اقبال سے اس قدر محبت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کا بھی حافظ ہوں اور اقبالیات کا بھی حافظ ہوں۔ وہ جب تک اپنی بات میں اقبال کا شعر نہ پڑھ لیتے تھے، تب تک ان کی بات پوری نہ ہوتی۔
چنانچہ علامہ اقبال کے ایک شعر جس میں وہ فرماتے تھے کہ سیاست اگر دین کو جدا کر دیا جائے باقی صرف چنگیزی رہ جاتی ہے، کے تحت سیاست کو اسلام کے تابع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ لہٰذا فی زمانہ سیاست جھوٹ، مکر و فریب کا نام ہے، جبکہ اصل سیاست وہ ہے جو دین کے تابع ہو۔ 1993 میں علامہ خادم حسین رضوی نے محکمہ اوقاف پنجاب میں ملازمت اختیار کی۔ آپ کو لاہور کے مشہور علاقے داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں بطور خطیب تعینات کیا گیا۔ یہیں سے آپ کے انداز خطابت نے دلوں کو موہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی زبان میں درد بھی تھا، دلیل بھی تھی اور ایمان کی حرارت بھی۔ روحانی طور پر آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے۔ آپ نے خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کی دست حق پر بیعت کی۔ اسی نسبت سے آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سمندر معجزن تھا جو زندگی بھر کبھی خشک نہ ہوا۔ علامہ خادم حسین رضوی تقریباً 2 عشروں تک جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء انتظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور ادارے آپ کے سرپرستی میں پھلے پھولے۔ آپ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ رشتہ آپ کے والد محترم حاجی لال خان نے خود پسند فرمایا تھا۔ یہ شادی 1993 میں ہوئی، جبکہ آپ کے محکمہ اوقاف میں اس دوران آپ خطیب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ یہاں ہم آپ کو روکتے ہیں اور کچھ ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک سے علامہ خادم حسین رضوی نے عملی میدان میں قدم رکھا، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ چلیں ہم آپ کو 2005 میں لیے چلتے ہیں۔ سن 2005 میں امریکہ میں جب قرآن پاک کی توہین کا سانحہ پیش آیا تو لاہور میں داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی جانی تھی۔ بعض ناگزیر وجوہات کے بنا پر قیادت نے یہ ریلی جی پی او چوک میں ہی ختم کرنے اور وہیں پر تقریریں کرنے کا کہا تو سندھی شاگرد خاص نے یہ اعلان کر دیا کہ استاد یعنی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا حکم ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی گئی، شیلنگ ہوئی اور ہوائی فائرنگ کی آوازوں میں خادم حسین صاحب نے سخت خطاب کیا اور پھر دعا فرمائی۔ یہ وہ دن تھا جب مولانا خادم حسین رضوی اصل خادم حسین بن کر ابھرے۔ آپ تحفظ ناموس رسالت محاذ کی میٹنگ میں سرفراز نعیمی، مفتی محمد خان قادری، مفتی عبدالقیوم ہزاروی، پیر محمد افضل قادری، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، پیر محمد اطہر القادری اور علامہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی کی قیادت میں شرکت کیا کرتے تھے۔ 14 فروری 2006 کی ریلی میں بھی آپ کا کردار جاندار اور نہایت شاندار تھا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلی کی وجہ سے سرفراز نعیمی اور دیگر کو گرفتار کیا گیا۔ داتا دربار میں سخت تقریر کے پاداش میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو مولانا رضائے مصطفیٰ، پیر سید عرفان اور دیگر کے ہمراہ گرفتار کیا گیا۔ آپ سن 2009 میں اپنے گاؤں روانہ ہوئے، نماز فجر موٹر وے بھیرا انٹرچینج پر ادا کی۔ اس کے بعد ایک CNG پمپ پر وضو کیا۔ علامہ صاحب فرماتے تھے کہ آخری بار کھڑے ہو کر وضو اسی پمپ پر کیا تھا۔ اس کے بعد راستے میں ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈرائیور محفوظ رہا مگر علامہ صاحب کے سر پر شدید چوٹ لگی اور آپ کا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا اور آپ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کے محتاج ہو گئے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جسمانی کمزوری آپ کی روحانی طاقت کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ آپ نے کہا تھا اگر میرے جسم کا آدھا حصہ ختم بھی ہو چکا ہو تو باقی آدھے سے میں ناموس رسالت کے لیے لڑوں گا۔ اسی جذبے نے انہیں دوبارہ منبر تک پہنچا دیا جہاں ان کی گرجدار آواز لاکھوں دلوں میں ایمان کی حرارت جگاتی تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں جب بھی دوبارہ حادثے والے مقام سے گزرتا تھا تو میں توبہ اور استغفار کیا کرتا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور جامعہ نظامیہ بھائی گیٹ لاہور کے محتمم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ کئی برس تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے اور اپنی منفرد انداز بیاں، عشق رسول علیہ السلام اور غیرت ایمانی سے لبریز خطابات کے ذریعے عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ ویل چیئر پر ہونے کے باوجود انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ وہ جماعت فدایان ختم نبوت کے امیر رہے اور غازی ممتاز قادری کی رہائی کے لیے بھی سرگرم کردار ادا کیا۔
عشق رسول علیہ السلام کا وہ پیکر جس کے سامنے دنیاوی طاقتیں بھی کمزور پڑ گئی تھی، یہی تھے علامہ خادم حسین رضوی۔ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی۔ 1 مارچ 2016 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں لوگوں نے ممتاز قادری کا نماز جنازہ پڑھا۔ غازی ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد علامہ خادم حسین رضوی نے کھل کر حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ نے محکمہ اوقاف کی نوکری تک چھوڑ دی اور اپنا پورا وجود ناموس رسالت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 2016 کو ہی پیر محمد افضل قادری نے تجویز دی کہ تحریک رہائی کی جگہ تحریک یا رسول اللہ قائم کی جائے۔ پھر علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں عاشقان رسول کی ایک عظیم تحریک کھڑی کر دی گئی جس کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ صاحب ملک پاکستان میں اسلام کے حق میں اٹھنے والی ایک گرجدار آواز تھے۔ ان کی ایک بیان سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ ہالینڈ نے جب گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا تو اس مرد مجاہد نے فرانس کو للکارا، جس کے بنا پر وہ مقابلہ منسوخ کر دیا گیا۔ گریٹ ویلڈر بامی ملعون سیاستدان علامہ صاحب کو قید اور پھانسی دینے تک کا مطالبہ کرنے لگے۔ نومبر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کی گئی تو علامہ خادم حسین رضوی نے تاریخ ساز دھرنا دیا۔ اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر ہزاروں عاشقان رسول جمع ہوئے۔ 25 نومبر کو حکومتی اداروں نے طاقت کے استعمال کی کوشش کی، لیکن عاشقان رسول علیہ السلام کے حوصلے فولاد سے بھی زیادہ مضبوط نکلے۔ آنسو گیس کے 12,000 شیل فائر کیے گئے۔ 8 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے، مگر رضوی کے پیروکار 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دھرنا ختم ہوا تو ناموس رسالت علیہ السلام کا پرچم پوری قوت سے لہرا رہا تھا۔ اسی دھرنے نے خادم حسین رضوی کو ملک گیر شہرت اور قوم کے دلوں میں عزت دی۔ ان کے دھرنے اور تحریکوں نے پورے ملک میں مذہبی بیداری کی لہر پیدا کر دی۔ تحریک لبیک پاکستان نے پہلی بار ستمبر 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ حیران کن طور پر TLP نے 7,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، جو عوامی پذیرائی کا آغاز سمجھا جا رہا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک سے امیدوار کھڑے کیے اور لاکھوں ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان کی تیسری بڑی مذہبی اور سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی اور سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان نے 2 نشستیں بھی جیتی تھیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا انداز خطابت منفرد، پرجوش اور دل کو چیرنے والا تھا۔ وہ عموماً پنجابی زبان میں تقریر کیا کرتے اور ان کی آواز میں ایک ایسا جوش تھا جو سننے والے کے دل کو ایمان کی گرمی سے بھر دیتا تھا۔ ان کے جملے، اشعار اور انداز آج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور لوگ انہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان سمجھتے ہیں۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے معاملے پر ملک گیر احتجاج کے بعد علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا۔ کئی ماہ قید کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، مگر ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مسلسل ناموس رسالت علیہ السلام کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہے۔ سعد حسین رضوی کہتے ہیں کہ 15 نومبر 2020 کو جب ہم فیض آباد پہنچے تو ہر آنے والے نے یہ پوچھا کہ سعد بھائی آپ کے ابو جان کب تشریف لائیں گے۔ گویا میں نے اپنے بابا کو فون کیا اور کہا کہ ہر کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے۔ بس پھر بابا نے اپنی چادر کندھے پر رکھی اور 104 بخار ہونے کے باوجود آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے فیض آباد تشریف لے آئے۔ یعنی نومبر 2020 میں انہوں نے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ مذاکرات کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن 19 نومبر کی دوپہر کو اچانک ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ انہیں شیخ زاید اسپتال لاہور لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز اپنی تمام کوششوں کے باوجود انہیں نہ بچا پائے۔ اہل خانہ کے اصرار پر انہیں ایک نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، مگر وہاں بھی وہی فیصلہ سنایا گیا کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ ان کے انتقال کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر دل غمگین تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ 21 نومبر 2020 کو مینار پاکستان لاہور کے میدان نے تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ ادا کیا گیا۔
لاکھوں عاشقان رسول دور دور سے قافلوں کی صورت میں پہنچے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوئے اور سب نے اس مرد مجاہد کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی نے نماز جنازہ کی امامت کی، بعد ازاں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت بھی سنبھالی۔ علامہ خادم حسین رضوی بلا شبہ امت مسلمہ کے وہ چراغ تھے جنہوں نے ناموس رسالت، عشق رسول اور غیرت ایمانی کی شمع ہمیشہ روشن رکھی۔ ان کا نام ہمیشہ تاریخ اسلام میں جرت، ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت کے طور پر زندہ رہے گا۔ آخر میں ایک مقبول شعر سے اس داستان کا اختتام کرتا ہوں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔